جو سلام نماز کو کمزور نہیں کرتا وہ عقیدے کو کیسے کمزور کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر نماز میں سارے رسولوں پر سلام پڑھتا ہے۔ سورۃ الصافات کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر۔ یہ اعتراض سامنے آیا کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بدعت ہے۔ یہ اعتراض غلط ہے۔ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سلام کرنا یہ جائز عمل ہے اور یہ بدعت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل کو بدعت قرار دیا انہوں نے بہت بڑی کوتاہی اور غفلت کی۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول نے ان دعائیہ کلمات کو، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اسلام کے بہترین افضل ترین اعمال میں سے سلام کرنے کو ایک بہترین عمل قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، دعائیہ کلمات بولے، تو تم بھی وہی دعائیہ کلمات اسے کہو اچھے انداز میں، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، احسن طریقے سے، بہتر جواب دو اس سے، اور ردوا، یا وہی کلمات لوٹا دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، وبرکاتہ کہہ دو، یا وہی الفاظ وعلیکم السلام سے اس کو جواب دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر ہے 12۔ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اسلام کا بہترین عمل بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس مسلمان کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، سلام کو عام کرو، انہیں سلام کہو، سلام پڑھو ان پر۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے بہترین عملوں میں سے بہترین عمل سلام کرنے کو قرار دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کتاب الایمان اور حدیث نمبر ہے 93۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ بہترین عمل کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ سلام یہ محبت کی نشانی ہے، اور ہر مسلمان اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو کر با ادب ہو کر اپنے نبی پہ سلام پڑھتا ہے۔ اور اس طرح سلام پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا
یہ بدعت نہیں ہے، یہ اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ جب ہم گلی محلے میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور استاد شاگردوں کے پاس کلاس میں جاتا ہے، اپنے کلاس روم میں، تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اپنے استاد کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو بھی لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور جو امام پڑھاتا ہے، امام رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر نماز میں سارے رسولوں پر سلام پڑھتا ہے۔ سورۃ الصافات کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے رسولوں پر سلام ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو سلام نماز کو کمزور نہیں کرتا، وہ عقیدے کو کیسے کمزور کر سکتا ہے؟ اور ہم جب کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں تو اس سلام کا جواب بھی ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب المناسک حدیث نمبر 2042، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام، مجھ پر جو بھی سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں۔ لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند، صلاۃ و سلام مدینے کے چاند۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔